میرے محترم دوستوں، انسان اپنی صحت کے لیے اور طاقت بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بہت اچھا نسخہ بتاؤں اور قرآن پاک سے آپ کو اس کی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہوتا کیا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ کھانے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، زیادہ کھانا کھائیں گے جسم کے اندر اضافہ ہوگا، طاقت پیدا ہوگی، تندرست ہوں گا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ زیادہ کھانے سے جسم میں طاقت پیدا نہیں ہوگی بلکہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کا لیور کمزور ہو جائے گا، سانس لینے میں پریشانی ہوگی، اور پھر زیادہ جب آپ کھائیں گے تو کوئی محنت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو سستی آئے گی۔ جب انسان زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو اس کو سستی آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ نیند آتی ہے، تو وہ کوئی کام نہیں کر پاتا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، نہ دین کا، کوئی کام نہیں کر پاتا ہے وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، مطلب زیادہ مت کھاؤ۔ کھانے پینے کو اللہ نے منع نہیں کیا، کھاؤ اور پیو، لیکن زیادہ مت کھاؤ، اتنا نہیں کھاؤ کہ ہم نے یہاں تک کھا لیا، اب سانس لینے میں پریشانی ہے، چلنے میں پریشانی ہے۔ زیادہ کھائیں گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، زیادہ کھائیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، زیادہ کھائیں گے تو آپ کے لیور کمزور ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو کم کھانا کھانا چاہیے۔ جب انسان کم کھانا کھائے گا اور محنت زیادہ کرے گا تو اس کا جسم تگڑا ہوگا، طاقتور ہوگا، اور پیٹ بھی نہیں نکلے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں یوں پیٹ نکال کے گھومتے پھرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ لوگ کھاتے زیادہ ہیں اور محنت کم کرتے ہیں۔ جب آپ کم کھائیں گے اور محنت زیادہ کریں گے تو آپ کا پیٹ بھی نہیں نکلے گا اور پھر آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس آیت پر ضرور عمل کریے گا، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، زیادہ مت کھاؤ۔ اگر آپ کو 3 روٹی کھانی ہے تو آپ 2 کھا لیجئے۔ انسان بھوکا نہیں مرتا، کھا کے مر جاتا ہے، کیونکہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیتا ہے۔ اس لیے کم کھانے کی فکر کریں اور محنت زیادہ کریں۔ جب جسم کے اندر طاقت آئے گی تو انشاءاللہ آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اپنے نیند کو پورا کریں۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، لوگ 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، اور اس ٹائم جب سوئیں گے، جب آپ 2 بجے 3 بجے سوئیں گے تو پھر کب اٹھیں گے آپ؟ صبح تو اٹھ نہیں سکتے، پھر آپ اٹھیں گے 11 بجے دوپہر میں۔ وہ صبح نہیں ہوتی، وہ دوپہر ہوتی ہے، پھر آپ اٹھیں گے 12 بجے۔ اب اٹھ کے آپ کا ناشتہ ہونا چاہیے، جب کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ کے ناشتے کا ٹائم ہوا، تو ترتیب بگڑ گئی نا۔ تو جب آپ جلدی نہیں سوئیں گے تو جلدی نہیں اٹھیں گے، اور جلدی نہیں اٹھیں گے تو صحت کہاں سے بنے گی؟ 12 بجے سونے والوں کی صحت نہیں بنتی، وہ کمزور ہی رہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتایا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جایا کرو، تاکہ صبح جلدی اٹھا کرو اور پھر ایکسرسائز کیا کرو، نماز پڑھا کرو فجر کی، اور ان تمام چیزوں کے بعد انشاءاللہ آپ کے بدن طاقتور ہوگا اور آپ کی صحت بھی بنے گی۔ تو اس لیے میری ان 2 باتوں پر ضرور عمل کریے گا۔ پہلی چیز کم کھانا ہے، اور دوسری چیز اپنی نیند کو پورا کرنا ہے۔ نیند آپ کی پوری نہیں ہوگی تو آپ کے دماغ میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، چڑچڑاہٹ پیدا ہوگی، بات بات پہ آپ کو غصہ آنے لگے گا، اور آپ کا مزاج ایک دم عجیب و غریب ہو جائے گا۔ اور جب نیند پوری ہوگی تو پھر آپ کا پورا دماغ سینٹر میں رہے گا، طریقے سے کام کو کریں گے، دماغ الجھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ سلجھا ہوا ہوگا۔ اس لیے کم کھائیں اور اپنی نیند کو پورا کریں، جلدی سو جائیں۔ کیا ضرورت ہے 12 بجے سونے کی؟ کیوں سو رہے ہیں آپ 12 بجے؟ آپ جلدی سو جائیے اور جلدی اٹھ جائیے، آپ دنیا کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جلدی سوئیں اور کم کھانے کی فکر کریں، انشاءاللہ آپ کچھ دنوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔